بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 220 آج کے سبق کا عنوان ہے حرف ثم کا بیان۔ حروف عطف کا ذکر چل رہا تھا اور ان حروف کا ذکر علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ یا اصول فقہ کی کتابوں میں اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے مسائل پر فرق پڑتا ہے۔ بظاہر تو یہ حروف عطف ہے اور علم نحو میں اس کا ذکر ہوتا ہے یا علم صرف میں اس کا ذکر ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کے ذکر کا مقصد یہ ہے کہ مسائل کے استنباط میں اس سے فرق پڑتا ہے۔ ثم کی وجہ کس چیز کے لیے ہے اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے حرف واو کا ذکر ہوا، پھر فا کا ذکر ہوا۔ واو کے بارے میں یہ ہے کہ واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے۔ فا کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں تعقیب کے لیے آتی ہے، اور آج ثم کے بارے میں بتائیں گے۔ ثم جو ہے یہ ترتیب کے لیے بھی آتی ہے اور ساتھ ساتھ تراخی بھی اس میں پیش نظر ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں ثم للترتیب مع التراخی وهو الترتیب مع التراخی راجع الى التکلم عنده عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ والى الحکم عندهما، فإن قال انت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت الدار فعندهما يتعلقن جميعا وينزلن مرتبا، فإن كانت مدخولا بها يقع الثلاث وإن لم تكن مدخولا بها يقع واحدة، وكذا إن قدم الشرط۔ وعنده في غير المدخول بها عند ابي حنيفة رحمه الله في غير المدخول بها اذا قدم الجزاء، وانما لم نذكر تقديم الجزاء لانه ياتي هناك قوله وان قدم الشرط، فيدل على ان البحث السابق في تقديم الجزاء يقع الاول وهي في الحال لعدم تعلقه بشرط، كانه قال انت طالق وسكت، لان التراخي عنده انما هو في التكلم، ويلغو الباقي لعدم المحل لان المرأة غير مدخول بها۔ ثم ترتیب کے لیے آتی ہے، اور ترتیب مع تراخی یعنی اس میں ترتیب بھی پیش نظر ہوگی اور ساتھ ساتھ بیچ میں فاصلہ بھی ہوگا۔ البتہ پھر اس میں اختلاف ہے کہ یہ ترتیب مع تراخی تکلم کے اعتبار سے ہے یا ترتیب مع تراخی حکم کے اعتبار سے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ تکلم کے اعتبار سے ہے اور امام صاحبین کے نزدیک یہ حکم کے اعتبار سے ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اپنے بیوی کو کہے انت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت الدار، تجھے طلاق پھر طلاق پھر طلاق اگر تو گھر میں داخل ہوئی، تو صاحبین کے نزدیک یہ سارے طلاق معلق ہو جائے گی اور ترتیب کے ساتھ پھر یہ واقع ہوگی۔ اگر عورت مدخول بہا ہے تو 3 طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر وہ مدخول بہا نہیں ہے تو 1 واقع ہو جائے گی۔ اور یہ اس صورت میں بھی کہ اگر شرط کو مقدم کرے، یعنی ان دخلت الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک غیر مدخول بہا میں پہلی طلاق واقع ہو جائے گی اور باقی لغو ہو جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک غیر مدخول بہا میں اگر جزا کو مقدم کرے تو پہلی طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ وہ شرط کے ساتھ معلق نہیں ہے۔ گویا اس نے کہا انت طالق اور وہ خاموش ہو گیا، کیونکہ تراخی ان کے نزدیک وہ تکلم میں ہے، اور باقی لغو ہو جائے گی کیونکہ محل باقی نہیں رہا، کیونکہ وہ عورت غیر مدخول بہا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک پوائنٹ کی اور نقطے کی بات ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ ثم جو ہے تراخی کے لیے ہے سب کے نزدیک، لیکن یہ تراخی تکلم میں بھی ہے کہ نہیں صرف حکم میں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تکلم میں بھی تراخی ہے، یعنی مثلا کسی شخص نے اپنی بیوی کو انت طالق ثم طالق ثم طالق، تو بظاہر تو اس نے ایک سانس میں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ثم کا لفظ استعمال کرنا اس طرح ہے جیسے کہ بیچ میں وہ بہت زیادہ عرصہ بہت زیادہ وقت کے لیے خاموش ہوا ہے۔ انت طالق کا ہے، اس کے بعد پھر بہت وقت کے بعد پھر طالق کا ہے، پھر بہت وقت کے بعد طالق کا ہے۔ تو جب بیچ میں وقفہ ہوگا تو اس کا اثر واقع ہونے میں بھی ہوگا، لہٰذا اگر جس عورت کو یہ طلاق دے رہا ہے وہ اگر وہ غیر مدخول بہا ہے
تو یہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ غیر مدخول بہا عورت جو ہے وہ ایک طلاق سے بھی مغلظ ہو جاتی ہے اور اس کا نکاح بالکل ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا دوسرے جو طلاق ہے وہ واقع نہیں ہوں گے۔ تو جب اس نے انت طالقن کہا، اگرچہ اس نے ایک سانس میں کہا انت طالقن ثم طالقن ثم طالقن، لیکن یہ اس طرح ہے کہ ابھی ایک طلاق دی ہے اور بہت عرصے کے بعد پھر اس نے دوسری طلاق دی ہے، تو جو پہلی طلاق ہے وہ تو واقع ہو جائے گی اور جو باقی طلاق ہے وہ لغو ہو جائے گی۔ اور انت طالقن یہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ غیر مدخول بہا ہو اور جزا مقدم ہو، یعنی انت طالقن کہے اور ان دخلت الدار پھر بعد میں کہے۔ اب یہاں ایک صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں متن میں آپ اگر دیکھ لیں وَعِنْدَهُ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا يَقَعُ الْأَوْلُ وَلْيَلْغُ الْبَاقِي، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جزا کو بھی مقدم کرے، لیکن متن میں اس کا لفظ اس کا ذکر نہیں کیا کہ جزا کو مقدم کرے۔ تو اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے متن میں یہ نہیں کہا کہ جزا مقدم ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے جو صورت آ رہی ہے اس میں یہ کہ شرط مقدم ہو، تو اس سے خود بخود معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں جزا مقدم ہو۔ تو بہرحال حرف ثم کا بیان چل رہا تھا کہ ثم کس کے لیے وضع ہے، تو اس کے بارے میں بتایا کہ ترتیب ما تراخی ہے۔ پھر اس میں اختلاف امام صاحب اور صاحبین کا کہ یہ تراخی تکلم میں بھی ہے کہ نہیں صرف حکم میں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تکلم کے حق میں، اور صاحبین کہتے ہیں کہ یہ حکم کے حق میں ہے، اور ان دونوں کے اختلاف کا اثر بھی اس مسئلے میں بیان کیا۔ اس صورت میں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے ثم کے ساتھ، تو اس کی 4 صورتیں بنتی ہے۔ ایک صورت آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ عورت غیر مدخول بہا ہو اور جزا مقدم ہو، اور اس کے علاوہ دوسری صورت یہ ہے کہ عورت غیر مدخول بہا ہو اور جزا مؤخر ہو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ عورت مدخول بہا ہو اور جزا مقدم ہو، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ عورت مدخول بہا ہو اور جزا مؤخر ہو۔ تو یہ 4 صورتیں، چاروں صورتوں کا حکم بیان کرتے ہیں۔ فرماتے وَإِنْ قَدَّمَ شَرْطَ تَعَلَّقَ الْأَوَّلُ وَنَزَلَ الثَّانِي أَيْ وَقَعَ فِي الْحَالِ لِعَدْمِ تَعَلُّقِهِ بِشَرْطٍ كَأَنَّهُ قَالَ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ وَأَنْتِ طَالِقٌ وَلَغَى الثَّالِثَ لِعَدْمِ الْمَحَلِّ وفائدة تعلق الأول أنه إن ملكها ثانيا وجد الشرط يقع الطلاق، وفي المدخول بها إن قدم الجزاء ولم يذكره لعذر السابق نزل الأول والثاني أي يقعان في الحال لعدم تعلقهما بالشرط كأنه سكت عليهما ثم قال أنت طالق إن دخلت الدار، ولما كانت المرأة مدخولا بها تكون محلا فتقع تطليقتان، وتعلق الثالث لقربه بالشرط، وإن قدم أي شرط تعلق الأول ونزل الباقي وهذا ظاهر۔ اچھا وہی صورت ہے اور اس میں شرط کو مقدم کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ پہلا تو معلق ہو جائے گا، پہلی طلاق معلق ہو جائے گی، اور دوسری طلاق فی الحال واقع ہو جائے گی کیونکہ وہ شرط کے ساتھ معلق نہیں ہے۔ تو گویا اس نے کہا ان دخلت الدار فانت طالق وسکت، اور پھر خاموش ہوا، پھر اس نے کہا وانت طالق، اور تیسری بھی لغو ہو جائے گی، تیسری لغو ہو جائے گی کیونکہ اس کا محل باقی نہیں ہے۔ اور پہلا کا معلق ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ اس عورت کا دوبارہ مالک ہوا اور یہ شرط موجود ہوئی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور مدخول بہا میں اگر جزا مقدم ہو، اور اس میں بھی اس شرط کا ذکر نہیں کیا اور ان قدم الجزا کا، کیونکہ اس کا عذر پہلے ہم نے بیان کیا کہ آگے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جزا کے مقدم ہونے کی بات چل رہی ہے، تو اب پہلی طلاق بھی واقع ہو جائے گی اور دوسری بھی واقع ہو جائے گی فی الفور، کیونکہ وہ شرط کے ساتھ معلق نہیں ہے، وہ یا اس سے خاموش ہوا ہے۔ پھر اس نے کہا انت طالق و دخلت الدار، اور جب عورت مدخول بہا ہے تو وہ محل بھی ہے، لہٰذا 2 طلاق واقع ہو جائے گی، اور تیسری طلاق معلق ہو جائے گی کیونکہ شرط کے ساتھ وہ قریب ہے۔ اور اگر اس نے شرط کو مقدم کیا تو اول معلق ہو جائے گا اور باقی واقع ہو جائے گی، اور یہ واضح ہے۔ تو بہرحال اس صورت یہ ہے کہ کوئی اپنی بیوی کو کہے انت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت الدار، تو پہلی صورت یہ تھی کہ عورت غیر مدخول بہا ہو اور جزا مقدم ہو، تو آپ دیکھیں جزا مقدم ہے اس میں، انت طالق ثم طالق ثم طالق، تو لہٰذا انت طالق سے اس عورت کو 1 طلاق واقع ہو جائے گی اور 1 طلاق سے وہ بائنہ ہو جائے گی،
باقی طلاقوں کی پھر ضرورت اور محل باقی نہیں رہے گا، لہٰذا یہ لغو ہو جائے گی۔ یہ پہلی صورت تھی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عورت غیر مدخول بہا ہو اور جزات مؤخر ہو، یعنی اگر یہ کہے انت طالق ان دخلت الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق، تو اس کے بارے میں کہا تھا کہ پہلی جو طلاق ہے وہ معلق ہو جائے گی، ان دخلت الدار فانت طالق، یہ معلق ہو گئی، اور اس نے ثم طالق کا تو دوسری واقع ہو جائے گی، کیونکہ گویا پہلے طلاق کے بعد وہ بہت زیادہ خاموش ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو پہلی طلاق ہے وہ تو شرط کے ساتھ معلق ہو گئی، لیکن یہ اس کے ساتھ معلق نہیں ہوئی، لہٰذا یہ فی الحال واقع ہو جائے گی۔ جہاں تک تیسری طلاق ہے تو چونکہ یہ عورت غیر مدخول بہا ہے تو یہ اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ لغو ہو جائے گی۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس عورت کو ایک طلاق کی وجہ سے مغلظہ ہو گئی اور بائنہ ہو گئی، تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے کہ ہم نے کہا کہ یہ جو پہلی طلاق ہے یہ معلق ہو جائے گی، تو اس کا فائدہ یہ بیان کر رہے کہ اگر وہ اس عورت کا دوبارہ کسی طریقے سے مالک ہوا، دوبارہ نکاح ہو گیا اس کا، تو وہ جو طلاق ہے وہ دوبارہ لوٹ آ جائے گی، لہٰذا اگر وہ گھر میں داخل ہوگی تو طلاق دوبارہ ہو جائے گی۔ یہ دو صورتیں گزر چکی۔ تیسری صورت یہ کہ عورت مدخول بہا ہے اور اب جزا کو بھی مقدم کیا ہے، انہیں انت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت الدار، اور عورت مدخول بہا ہے، تو اس کا یہ ہے کہ پہلی طلاق اور دوسری طلاق واقع ہو جائے گی، اور چونکہ آخری طلاق شرط کے قریب ہے تو وہ اس کے ساتھ معلق ہو جائے گی، اور پھر دو طلاقیں واقع ہو جائے گی، اور پھر دو طلاقیں اس وجہ سے واقع ہو جائے گی کیونکہ یہ تو مدخول بہا ہے، مدخول بہا کو آپ 3 طلاقیں دے سکتے ہیں، لہٰذا 2 طلاقیں واقع ہو جائے گی۔ چوتھی صورت یہ کہ عورت مدخول بہا ہو اور جزا مؤخر ہو، یعنی انت طالق ان دخلت الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق، اور یہ اس عورت کو کہے جس کے ساتھ دخول کیا ہے، تو دخول والے کے ساتھ آدمی اس کو جتنی بھی طلاق دینا چاہے دے سکتا ہے، تو اب اس صورت میں اگر شرط کو مقدم کیا تو پہلی طلاق معلق ہو جائے گی اور باقی 2 طلاقیں واقع ہو جائے گی، اور لہٰذا اب اگر دخول دار وجود میں آیا تو تیسری طلاق بھی واقع ہو جائے گی۔ یہ تفصیل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک، اور صاحبین کا جو مسلک تھا وہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اگر اس نے یہ کہا ہے تو تمام کے تمام معلق ہو جائے گی اور ترتیب کے ساتھ واقع ہوگی، اگر مدخول بہا ہے تو 3 طلاقیں واقع ہو جائے گی، اور اگر مدخول بہا نہیں ہے تو 1 طلاق واقع ہو جائے گی، مطلب ان کے نزدیک تمام معلق ہوگی، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک الگ الگ صورتیں وہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں وَإِنَّمَا جَعَلَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمہ اللہ التَّرَاخِي رَاجِعًا إِلَى التَّكَلُّمِ لِأَنَّ التَّرَاخِي فِي الْحُكْمِ مَعَ عَدْمِهِ فِي التَّكَلُّمِ مُمْتَنِعٌ فِي الْإِنشَاءَاتِ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ لَا تَتَرَاخَى عَنِ التَّكَلُّمِ فِيهَا فَلَمَّا كَانَ الْحُكْمُ مُتَرَاخِيًا كَانَ التَّكَلُّمُ مُتَرَاخِيًا تَقْدِيرًا كَمَا فِي التَّعْلِيقَاتِ فَإِنَّ قَوْلَهُ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ يَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ عند دخولي أنت طالق، وليس هذا القول في الحال تطليقا يتكلما بالطلاق بل يصير تطليقا عند الشرط۔ وإنما جعل ابو حنیفہ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تراخی کو تکلم کی طرف راجع کیا، کیونکہ حکم میں تراخی کا قائل ہونا اور تکلم میں عدم تراخی کا قائل ہونا یہ ممتنع ہے انشاءات میں، کیونکہ احکام متراخی نہیں ہوتے اس میں تکلم سے، پر جب حکم متراخی ہوا تو تکلم بھی متراخی ہوگا تقدیراً، جیسے کہ تعلیقات میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کا قول ان دخلت الدار فانت طالق یہ ایسا ہو گیا گویا اس نے دخول کے وقت کہا انت طالق، اور یہ قول فی الحال تطلیق نہیں ہے ان تکلم بالطلاق، بلکہ ان شرط یہ طلاق ہو جائے گی۔ یا اس میں وجہ بیان کی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف حکم میں تاخیر کے لیے قرار نہیں دیا بلکہ تکلم میں بھی تاخیر کے لیے قرار دیا، کیونکہ حکم میں تراخی کے لیے قرار دینا اور تکلم میں تراخی کے لیے نہ قرار دینا اس میں انشاءات میں اس طرح نہیں ہو سکتا۔
مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے اخبار اور ایک ہوتا ہے انشاء. تو انشاء میں جب کوئی کسی عورت کو یہ کہتا ہے کہ تجھے طلاق ہو تو یہ انشاء ہے. تو اس میں یہ کہنا کہ حکم میں تو تراخی ہے لیکن تکلم میں تراخی نہیں ہے تو یہ مناسب نہیں ہے. گویا امام بونی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو کہا انت طالق ان دخلت الدار، تجھے طلاق اگر تو گھر میں داخل ہوئی. اب وہ 1 مہینے کے بعد گھر میں داخل ہوئی تو اس وقت اس شخص کا یہ کلام متوجہ ہو جائے گا اس کو انت طالق، اور اس عورت کو طلاق ہو جائے گی. امام بونی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تراخی ہے، حکم کو مؤخر کرنا اور تکلم کو مؤخر نہ کرنا، یہ اس کے درمیان میں جوڑ نہیں ہے. لہٰذا جب حکم کو مؤخر کرتے تو تکلم میں بھی ایسا ہوگا جیسے مؤخر ہے. جیسے اس شخص نے گویا طلاق بعد میں دی ہے، بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ اس نے اس کا تکلم پہلے کیا ہے، لیکن یہ عورت کے حق میں اس کا تکلم اب متوجہ ہو جائے گا جس وقت وہ عورت گھر میں داخل ہو جائے. جیسے کہ تعلیقات میں ہوتا ہے، تعلیقات میں ان دخلت الدار فانت طالق، اس میں امام بونی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ گویا جب دخول دار پایا گیا تو اس وقت خاوند کا یہ کہنا انت طالق اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا تو اس کو طلاق ہو جائے گی. جس طرح تعلیقات میں ہے اس طرح سم بھی تراخی کے لیے، لہٰذا سم بھی ایسا ہے کہ بہت عرصے کے بعد اس نے اس کا تکلم کیا ہے اور اس وقت اس کی طرف طلاق متوجہ ہو گئی. تو خلاصہ یہ ہوا کہ آج کے سبق میں ہم نے لفظ سم کے بارے میں بتایا کہ سم جو ہے ترتیب مع تراخی کے لیے ہے، اور پھر اس میں اختلاف تھا. امام بونی رحمۃ اللہ کے نزدیک تراخی تکلم میں ہے، تکلم میں بھی ہے، اور صاحبین کے نزدیک تراخی صرف حکم میں ہے. اس سے متعلق مثالوں کے ذریعے سے اس کو واضح کیا.